آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِمَّا اور اگر نُرِيَنَّكَ ہم دکھائیں آپ کو بعد بعض الذی وہ کہ جو یعنی وہ عذاب کے جو نعیدہم ہم وعدہ کرتے ہیں ان سے او یا نتوفینک ہم فوت کر دیں آپ کو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فإلینا تو ہماری طرف مرجعہم لوٹنا ہے ان کو یعنی ان جھٹلانے والوں کو ثم اللہ پھر اللہ تعالی شہید گواہ ہے علی ما یفعلون اس پر جو وہ کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے ان کافروں سے جو کہہ رکھا ہے یعنی عذاب وہ ہم ان کو دیں گے۔ اب ان کافروں کے لیے ان مشرکوں کے لیے سب سے بڑا عذاب اور دکھ کیا تھا؟ اسلام کا غلبہ ہونا۔ تو ایک معنی الذی سے اسلام کا غلبہ ہونا ہے۔ تو ہم نے ان کافروں سے جو کہہ رکھا ہے کہ آپ کا دین غالب ہو کر رہے گا اور مسلمان انہیں یعنی ان کافروں کو یا تو قتل کر دیں گے یا پھر قیدی بنائیں گے، تو ممکن ہے کہ یہ سب کچھ آپ اپنی زندگی میں اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں، اور اگر اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اٹھا لیا تو یہ لوگ بچ کر کہاں جائیں گے؟ آخر تو انہیں مرنے کے بعد ہمارے پاس لوٹ کر آنا ہے، اور ہم ان کے اعمال کو دیکھ رہے ہیں اور ان کے خلاف اپنی شہادتیں جمع کر رہے ہیں، تو وہاں آخرت میں ہم انہیں عذاب ضرور دیں گے اور آپ اپنی آنکھوں سے انہیں اس بری حالت میں دیکھ لیں گے۔ آپ دیکھیں کہ جنگ بدر اور دوسری جنگوں میں ان میں سے بہت سے کفار مارے گئے اور بہت سے قیدی بنائے گئے اور ان کے غرور کو توڑا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے انہیں ذلیل و رسوا ہوتے دیکھ لیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہوا وعدہ سچ کر دکھایا۔ اور یہاں پر الذی سے مراد عذاب اور پکڑ بھی ہے، یعنی دنیا میں ہی کوئی عذاب اور پکڑ آ جائے، اور تیسرا معنی آخرت کا عذاب ہے، یعنی آخرت کا عذاب بھی مراد ہے۔ اگر کوئی کافر دنیا میں عذاب نہیں پاتا تو آخرت کا عذاب بہرحال یقینی اور سخت ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہو سکتا ہے کہ ہم آپ کی زندگی میں ہی یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی آپ کو ان کا برا حال دکھا دیں، وہ عذاب ان کو دے دیں، اور ہو سکتا ہے کہ آپ ان کی پکڑ سے پہلے ہی فوت کر لیے جائیں، لیکن انہوں نے آنا ہمارے پاس ہی ہے۔ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ۔ ایکچولی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں ان مشرکین کو عذاب سے ڈرایا کرتے تھے۔ دعوت و تبلیغ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یہ بتاتے تھے کہ دیکھو اگر تم نہ مانے تو عذاب آئے گا، تو وہ یہ کہتے تھے کہ جس عذاب کا تم وعدہ کرتے ہو وہ لے آؤ۔ تو یہاں عذاب سے تین مرادیں ہیں، ایک تو اسلام کا غلبہ ہونا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے یہ دیکھا الحمدللہ، اور دوسری مراد کوئی عذاب کوئی پکڑ یعنی دنیاوی عذاب دنیاوی پکڑ، اور تیسرا معنی آخرت کا عذاب۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ شہید ہے اس پر جو یہ کرتے ہیں۔ ایکچولی قیامت کا جو مقصد ہے نا وہ یہی ہے فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اطاعت گزاروں کو ان کی اطاعت کا صلہ دے گا اور نافرمانوں کو ان کی نافرمانی کی سزا دے گا۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ، اور ہر امت کے لیے رسول ایک رسول ہے، ہر امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک رسول بھیجا ہے، ہر بستی ہر علاقے میں پیغمبر آئے، لیکن قرآن میں ان پیغمبروں کا ذکر ہے جس کو یہ اہل عرب جانتے تھے۔ تو گزشتہ زمانوں میں اللہ تعالیٰ نے ہر قوم کی رہنمائی کے لیے ایک رسول بھیجا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ ہم نہیں جانتے کہ افریقہ کی طرف کون سا پیغمبر آیا تھا، یا ایون چائنیز کی طرف کون سا پیغمبر آیا تھا، یورپ کی طرف کون سا پیغمبر آیا تھا، یہ ہم نہیں جانتے، کیونکہ قرآن میں صرف اور صرف انہی پیغمبروں کا ذکر ہے جو عرب کے علاقوں کے آس پاس تھے۔ تو جب رسول آیا تو اس کے بعد بھی قوموں نے جھٹلایا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر ان قوموں کے درمیان عدل و انصاف سے فیصلہ کر دیا۔ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ، پھر جب آ جائے رسول ان کا، قُضِيَ بَيْنَهُمْ، فیصلہ کر دیا جائے گا ان کے درمیان، یعنی وہ قومیں تباہ کر دی جائیں گی، بالقسط انصاف کے ساتھ، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور وہ ظلم نہ کیے جائیں گے۔ تو اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک بات تو یہ بتائی کہ ہر قوم کی رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ ایک رسول بھیجتا رہا ہے، اور جب وہ رسول آئے اور انہوں نے اللہ کا پیغام اپنی قوم کو پہنچایا اور قوم نے جب جھٹلایا تو اللہ تعالیٰ نے عدل و انصاف کے ساتھ ان کے درمیان فیصلہ کر دیا، اور رسولوں کو
اور ان کے فالوورز کو بچا لیا، اور جو جھٹلانے والے تھے ان کو عذاب میں مبتلا کر دیا۔ پھر یہ کہ اس آیت کا ایک اور مفہوم بھی بیان کیا گیا ہے، وہ یہ کہ جب ہر قوم کا نبی میدان محشر میں اپنی قوم کے سامنے آ جائے گا تو اللہ تعالیٰ ان کا فیصلہ عدل و انصاف کے ساتھ کریں گے۔ تو ہر امت میں ایک رسول آیا ہے۔ سورہ الرعد کی آیت نمبر 7 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہَادٍ، اور ہر قوم کے لیے ایک راستہ بتانے والا ہے۔ اسی طرح سورہ فاطر کی آیت نمبر 24 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، بے شک ہم نے آپ کو حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور کوئی امت نہیں مگر اس میں ایک ڈرانے والا گزرا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر قوم میں ایک نبی بھیجا اور ان پر حجت کو قائم کر دیا۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں، مشرکین مکہ مراد ہیں، متا کب ہے، هَذَا الْوَعْدُ، یہ دھمکی یا وعدہ یعنی عذاب کا، ان کنتم صادقین، اگر ہو تم سچے، یعنی اگر تم اپنی بات میں سچے ہو تو عذاب لے آؤ۔ اب یہ قیامت یا عذاب کسی کی مرضی سے تو نہیں آئے گی، یہ تو اللہ کی مرضی سے آئے گی۔ تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مذاقاً پوچھتے تھے کہ کب ہوگا یہ قیامت کا وعدہ، یہ عذاب کب آئے گا؟ قل کہہ دیجئے، اب مشرکین کے عذاب الہی مانگنے پر ان کو جواب دیا جا رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا جا رہا ہے لا املک لنفسی، نہیں میں مالک اپنی جان کے لیے، ضرن نقصان کا، ولا اور نہ نفع نفع کا، الا ما شاء اللہ مگر جو چاہے اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا جا رہا ہے کہ قیامت کب آئے گی مجھے نہیں معلوم، میں نہیں جانتا۔ لکل امت، ہر امت کے لیے اجل ایک مدت ہے، اذا جاء جب آ جائے گی، اجلہم ان کی مدت، فلا یستأخرون تو نہیں وہ دیر لگائیں گے، ساعتن ایک گھڑی، ولا یستقدمون اور نہ وہ آگے بڑھیں گے۔ تو یہاں آپ دیکھیے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مشرکین کو عذاب نہ آنے کی دو وجوہات بتائیں۔ ایک وجہ تو یہ بتائی کہ پیغمبر کے بس میں نہیں عذاب لانا، اور نہ ہی اس کو اس کے وقت کا علم ہے، اور یہی بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوائی گئی کہ کہیے آپ ان کو لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا الا ما شاء اللہ۔ اور دوسری وجہ یہ بتائی گئی کہ ہر امت کے لیے ایک مقررہ وقت ہے، لکل امت اجل، اسی وجہ سے اللہ پکڑ نہیں لاتے، خواہ وہ قوم اچھا کرے یا برا، ظلم کرے یا عدل کرے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک ٹائم پیریڈ دے رکھا ہے، اور اس ٹائم پیریڈ میں وہ جو بھی کرتی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی ہر چیز کو لکھ رہے ہیں۔ جیسے ہی اس کی اجل ختم ہو جائے گی، اس کی مقررہ مدت ختم ہو جائے گی، تو وہ دیر نہیں لگائیں گے ایک گھڑی، اور نہ ہی وہ آگے بڑھیں گے۔ قل کہہ دیجیے ارأیتم، کیا دیکھا تم نے؟ اب یہاں پر ارأیتم میں جو حمزہ آ رہا ہے وہ حرف استفہام ہے، اور رأیتم تنبیہ کے لیے آتا ہے۔ کیا دیکھا تم نے یعنی کیا غور کیا تم نے؟ ان اگر اتاکم آئے تمہارے پاس، عذابہ عذاب اس کا، بیاتن رات کو، او نہارا یا دن کو، ماذا کیا کچھ، یا پھر یعنی کیا ہے وہ چیز، یہ تعجب کے لیے آیا ہے، یعنی ماذا تعجب کے لیے آیا ہے، یستعجل جلدی کریں گے، منہ اس سے یعنی اس عذاب سے، المجرمون مجرم لوگ۔ تعجب ہے کہ وہ مجرم خود کے لیے خوفناک چیز مانگ رہے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا جا رہا ہے کہ یہ مشرکین مکہ، ان سے آپ کہہ دیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ جو مذاقاً عذاب آ جانے کی جلدی کرتے تھے یا عذاب مانگتے تھے، ان کو کیا ہو گیا ہے؟ اگر اللہ کا عذاب رات کو جب یہ اپنی نیندوں میں غفلت میں پڑے ہوں تب آ جائے، یا دن کو جب یہ کام کاج میں بزی ہوں تب آ جائے، تو کیا یہ لوگ اسے برداشت کرنے کی طاقت رکھتے ہیں؟ برداشت کرنے کی طاقت تو رکھتے نہیں۔ جب ایسی بات ہی نہیں تو کہا جا رہا ہے اے مجرمو تم عذاب کی جلدی کیوں کر رہے ہو، اور یہ بات تعجب کے ساتھ کہی جا رہی ہے۔ ماذا یستعجل منہ المجرمون۔ آج بھی آپ دیکھیے کہ لوگ اللہ کے عذاب سے کہاں ڈرتے ہیں۔ کچھ ریمائنڈرز آتے بھی ہیں سیلاب کی شکل میں، زلزلے کی شکل میں، قحط کی شکل میں، لیکن لوگ بالکل بھی نہیں ڈرتے۔ جب سیلاب آیا تو
لوگوں نے اپنی وہ چیزیں جو سیلاب زدگان کے لیے کام آ سکتی تھیں ان کو مہنگے داموں میں بیچنا شروع کر دیا کہ ہم اس موقع کا فائدہ اٹھا کے کچھ اپنا فائدہ کر لیں. آپ بتائیے کہ یہ کیسی بے حسی ہے. اور یہ بے حسی جو مسلمانوں میں آنے لگی ہے نا، اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ اللہ کے کلام سے دور ہیں. وہ اللہ کے عذاب سے ڈرتے نہیں ہیں کہ آج اگر یہ عذاب کسی پر آیا ہے تو کل ہم پر بھی آ سکتا ہے. اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ ان مشرکین مکہ نے اس عذاب کو بھی مذاق بنا لیا تھا، جیسے آج کے مسلمانوں نے بھی مذاق بنا لیا ہے. اگر کوئی اللہ کے عذاب سے صحیح معنوں میں ڈرے وہ غلط کر ہی نہیں سکتا، وہ عذاب کو مانگ ہی نہیں سکتا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں حیرت ہے تم لوگوں پر کہ اس عذاب کو مانگ رہے ہو جس کو برداشت کرنے کی طاقت تم میں نہیں ہے. ثم کیا پھر اذا ما جب وقع واقع ہوگا یعنی عذاب، یعنی جب یہ عذاب واقع ہو جائے گا، آمنتم تب ایمان لاؤ گے تم، بھی ساتھ اس کے، بھی کی ضمیر ہر چیز کی طرف جا رہی ہے جس کا مشرکین انکار کیا کرتے تھے، جس میں عذاب، آخرت، اسی طرح سے قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب تم ایمان لاؤ گے ان سب پر جب یہ عذاب واقع ہو گیا تم پر. ایکچولی یہ اپنے کفر اور دشمنی میں اڑے ہوئے تھے، اور جب یہ عذاب آئے گا ان پر تو یہ ایمان لانا چاہیں گے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو یہ واضح کر رہے ہیں کہ ایسا ایمان تمہارے کام نہیں آئے گا. اس وقت اللہ تعالیٰ تم سے کہے گا کہ اب ایمان لائے ہو، حالانکہ اس سے پہلے تم مذاقاً عذاب مانگ رہے تھے. آل آنا کیا اب، آل آنا کا جو آ ہے، یہ جو بڑی سی مد آپ کو نظر آ رہی ہے، اس میں دو حمزہ ہیں. ایک حمزہ استفہام کا ہے اور ایک الآن کا ہے. ٹھیک ہے، تو پہلا جو حمزہ استفہام کا ہے اس کا معنی کیا ہے؟ کیا. اور الآن اب، یہ ظرف زمان ہے، یعنی وقت کی بات ہو رہی ہے، اور ماضی اور مستقبل کے بیچ کے وقت کو کہتے ہیں. ماضی اور مستقبل کے بیچ کا وقت کون سا ہے؟ حال، یعنی پچھلے اور اگلے لمحے کے بیچ کا لمحہ یا وقت. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آل آنا، کیا اب، کیا اس وقت یعنی عذاب کے وقت تم ایمان لاتے ہو. وقد حالانکہ تحقیق کن تم تھے تم بھی ساتھ اس کے تستعجلون تم جلدی مچاتے. تم تو عذاب کے لیے بڑی جلدی مچا رہے تھے، لیکن تم نے اپنے عمل کو درست نہیں کیا. ایکچولی ہماری زندگی کے 3 ہی لمحے ہیں، ایک جو گزر گیا، ایک جو گزر رہا ہے، اور ایک جو آنے والا ہے. اب آپ دیکھیے کہ ہم جیتے کس لمحے میں ہیں؟ جو گزر رہا ہے. جو چلا گیا اب اس کے لیے ہم کچھ نہیں کر سکتے، اور جو آنے والا ہے اس کے بارے میں ہم قدرت نہیں رکھتے. تو جو آج ہے نا اس کو جینا ہے. یعنی اگر کسی نیکی کی توفیق ملی ہوئی ہے تو اس کو بھرپور انداز میں کیجیے، اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیے. کیونکہ دیکھیے جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہماری مہلت ختم ہو جائے گی، اور ہر کسی کی مہلت انفرادی طور پر اس کی موت ہے، جب اس کو موت آ جائے گی تو پھر اس کے بعد کوئی عمل کا وقت نہیں ہوگا. اس وقت صرف اور صرف حسرتیں اور افسوس ہوگا. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم اذا ما وقع آمنتم به الآن وقد کنتم به تستعجلون. کیسی آیت ہے یہ. کیا پھر جو ہی وہ عذاب آ پڑے گا تو اس پر ایمان لاؤ گے؟ کیا اب تمہیں ایمان لانا ہے، حالانکہ یقیناً تم اسی کو جلدی طلب کیا کرتے تھے. تمہیں بڑی جلدی تھی کہ عذاب آ جائے. آج جس طریقے سے لوگ اللہ کے کلام سے دور ہیں اور اپنی دنیا میں پڑے ہوئے ہیں، لگتا نہیں ہے کہ ان کو بالکل ہی اللہ کی طرف سے آنے والی آخرت سے بے خوفی ہے. یہ بالکل بے خوف ہیں آخرت سے. اور اگر ایسی کوئی بات ان سے کہہ دی جائے تو کہتے ہیں یہ ایسی باتیں مت کرو، عذاب کی باتیں مت کرو، ہمیں تو ڈر لگتا ہے، ہمیں ہماری زندگی جینے دو، اس کا مزہ خراب مت کرو.
کیونکہ ہر کوئی اپنی دنیا میں اتنا مگن ہے. آج آپ دیکھیے کہ اگر کوئی امیر ہے تو وہ بھی اپنی دنیا میں مگن ہے، اور جو غریب ہے وہ بھی اپنی دنیا میں مگن ہے، اس کو بھی اللہ کی طرف نہیں آنا. اور کبھی کبھی یہ دیکھ کر بڑا دل دکھتا ہے کہ اگر کوئی مالی اعتبار سے کمزور ہے، ویسے ہی دنیا کی زندگی میں اتنی تکلیفیں ہیں، پھر اللہ کا فرما بردار نہ ہونے کی وجہ سے جو آخرت خراب ہوگی تو کیا بنے گا؟ دنیا بھی خراب اور آخرت بھی خراب. پھر آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم پھر قیلا کہا جائے گا للذین ان لوگوں کو جنہوں نے ظلموا ظلم کیا، ذوقوا چکھو عذاب الخلد عذاب ہمیشگی کا. یہ اناؤنسمنٹ تو جیتے جی مار دے گی. حل نہیں تجزون تم بدلہ دیے جا رہے الا مگر بما کنتم ساتھ اس کے جو تھے تم تکسبون تم کمائی کرتے. ان کو یہ بات واضح بھی کی جائے گی کہ تمہیں عذاب تمہارے ہی ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے دیا جا رہا ہے. کیونکہ جب کوئی تکلیف آتی ہے نا تو انسان یہ سوچتا ہے کہ میں نے ایسا کیا کر لیا کہ جس کی مجھے یہ پنشمنٹ ملی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ واضح کر رہے ہیں کہ تمہیں کوئی اور بدلہ دیا ہی نہیں جا رہا، وہی بدلہ دیا جا رہا ہے جو تم کر کے آئے ہو، جو تم کما کر آئے ہو. تو کل قیامت کے دن ظالموں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا کہ اپنے کرتوتوں کا مزہ چکھو، اب تم یہاں سے نہیں نکل سکتے، کیونکہ یہ عذاب الخلد ہے، ہمیشگی کا عذاب ہے. کسی کو بھی اگر یہ انجام مل جائے گا اس کا بنے گا کیا؟ آخرت تو ابدی ہے، ہمیشہ کی زندگی ہے، وہاں پر تو پھر کوئی چینجز نہیں آئیں گی. اسی لیے بہت زیادہ ہم سب کو اپنی آخرت کے لیے سیریس ہونے کی ضرورت ہے. آج اس فتنے کے دور میں اپنے آپ کو، اپنی نسلوں کو بچانے کی ضرورت ہے، خود کو قرآن سے بھرپور طریقے سے جوڑنے کی ضرورت ہے، بہت زیادہ عمل میں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، تاکہ اللہ تعالی ہماری اور ہماری نسلوں کی حفاظت کرے. کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم اس دنیا کی جو حقیر فائدے ہیں نا اس میں پڑ جاتے ہیں اور پھر سوچتے رہتے ہیں کہ کیوں دین میں آگے نہیں بڑھ رہے، کیوں اللہ تعالیٰ ہمیں موقع نہیں دیتا. کیسے دے گا موقع اللہ تعالیٰ؟ جب ہماری ایفرٹس ہوں گی، ہمارے دل میں تڑپ ہوگی تو اللہ تعالیٰ پھر مواقع بھی عطا کرتا ہے. لیکن اصل چیز یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو سدھار کر رکھے. ایسا نہیں ہے کہ ہم سے غلطیاں نہیں ہوں گی غلطیاں، لیکن ان غلطیوں سے توبہ کریں، کیونکہ دیکھیں توبہ ہی ہمیں نجات دے گی. آپ انشاءاللہ آگے حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں پڑھیں گے. کافی بڑی ڈیفیکلٹی میں پڑ گئے تھے جب مچھلی نے ان کو نگل لیا تھا، تو اس وقت بھی انہوں نے صرف اور صرف استغفار کی تھی، کیونکہ استغفار کرنے سے انشاءاللہ نامہ اعمال صاف رہے گا انشاءاللہ، اور اس عذاب الخلد سے بچ جائیں گے انشاءاللہ. تو یہاں الحمدللہ ہمارا یہ لیسن مکمل ہوا. اتنی آیات کی تلاوت سنتے ہیں. وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُل لَّا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ
يستأخرون ساعة ولا يستقدمون قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون أثم إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون. الحمدللہ. چلیں لیسن مکمل ہوا، اللہ کا شکر. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.